اس کو بھی آگے بڑھایا جائے کہ جو تمام مضامین ہیں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بھی رکھا جائے. میرے خیال میں ان کی تو یہی سوچ ہوگی کہ تمام مضامین کو ہم کور کریں. اس مرتبہ اگر 2-3 مضامین رکھ دیے گئے ہیں تو اگلی بار پھر دوسرے مضامین ہیں. مدارس میں سائنس پڑھائی جاتی ہے اس موضوع پر بھی, انگلش پڑھائی جاتی ہے تو اس موضوع پر بھی, یعنی جدید قدیم سب کو اس طرح رکھا جائے. اور چونکہ بعد میں ٹائم نہیں بچے گا تو اس لیے یہ بطور مشورے کے ہی پہلے میں بات رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ ہو. اس طرح یہ تمام جو آج جمع ہیں, میں اور آپ سب معلم ہیں, تو اس میں ایک اچھا سا لیکچر کسی اچھے مربی کا جن کا تجربہ بھی ہو اور شفیق بھی ہوں تو ان کا بھی رکھا جائے کہ معلم کی حیثیت اور ان کی ذمہ داری. تو یہ بھی بڑا اچھا موضوع رہے گا. تو چلیں ہم آج جو ہے تدریس فقہ اور مقاصد کا تعین اور مشکلات اور ان کا حل, یہ پچھلے بار بھی جو ہے وہ پچھلی بار جب یہاں بیٹھے تھے تو اس موضوع کو یہاں پہ رکھا گیا تھا. کچھ چیزیں تو یا ہم نے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی, کچھ چیزیں رہ بھی گئی تھیں, تو آج دوبارہ ہم نے اس موضوع کا تعین کیا ہے. تو آپ میں سے جو فقہ پڑھاتے ہیں اپنے مدارس میں یا پڑھا چکے ہیں کسی نہ کسی سال میں, آپ کو اندازہ ہے یا کچھ بتا سکیں گے, یا تھوڑا سا اگر یوں ہو جائے تو میں سمجھ لوں کہ کون کون پڑھا رہے ہیں آج کل فقہ؟ پڑھا چکے ہیں یا پڑھا رہے ہیں؟ پڑھا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو فقہ پڑھاتا ہے تو ایک طرح سے اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں بہرحال فقیہ ہے, ایک اونچے درجے کا فقیہ ہے, پھر اس سے کم, بالآخر جو تھوڑا بہت بھی پڑھا رہا ہے تو کسی نہ کسی درجے کا ضرور, یعنی فقہا کی لسٹ میں انشاءاللہ شمار ہوگا. وہ بڑے فقہا ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, چلیں ان کا مقابلہ اگر ہم نہ بھی کر سکیں تو کم از کم ان کی لسٹ میں ہمارا نام ضرور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا, یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی 122 آیت آپ کے سامنے ہے, اس کو میرے خیال میں عرفان بھائی بھی چلاتے رہیں گے. پہلی آیت دیکھیے, میں ابتدا سے کر رہا ہوں کہ جو لوگ فقہ پڑھاتے ہیں ان کی فضیلت اور ان کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث میں جو گواہی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, یہ تمام مومنین کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نکل پڑیں, یعنی جہاد کے میدان میں یا جو بھی اس طرح کا ماحول ہو, کسی ایک طرف سارے کے سارے نہیں نکلیں, بلکہ مومنین کی ایک جماعت, ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ, اللہ نے فرمایا کیوں نہیں, ایسا گروہ کیوں نہیں ہے, ہونا چاہیے مومنین میں سے ایسا گروہ ہونا چاہیے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, جو دین میں تفقہ اور پختگی اختیار کرے, دین میں فقاہت اختیار کرے, ترغیب دی جا رہی ہے. پھر کیا ہو, یہ گہرا علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وہ گہری اور بصیرت کے ساتھ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, اس بصیرت کی اور اس گہرائی کی روشنی میں وہ اپنی قوم کو جا کے ڈرائیں اور وہ احکامات سے آشنائی کریں, آگاہی کریں. اب دیکھیں اس حدیث, اس قرآن مجید کی آیت میں فقہا کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہم کوئی ویسے نہیں ہیں کہ جس کا کوئی اجر ہو, جس کے اوپر نہ ثواب ہو. ہم بس قدوری پڑھا رہے ہیں تو ہم قدوری کی نیت سے, ہدایہ پڑھا رہے ہیں تو بس ہدایہ کی نیت سے, قرض پڑھا رہے ہیں تو بس ویسے ہی, شرح الوقایہ پڑھا رہے ہیں تو ویسے ہی, اگر آسان فقہ اردو والی پڑھا رہے ہیں تو ویسے ہی, یا تعلیم الاسلام جو چھوٹی سی کتاب ہے ابتدائی اور پرائمری درجے کی, ویسے نہیں ہے. اس میں ہم نے نیت رکھنی ہے ثواب کی, اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب اور اجر دے گا. چلیں اس کے بعد جو تدریس فقہ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بڑھنے سے پہلے 2-3 پوائنٹ میں فقیہ کی خصوصیات آپ کے سامنے ہے
फ़क़ीह की खसूसियात, जो फ़िक़्ह का माहिर होता है, आलिम होता है, उस्ताद और मुअल्लिम होता है, उसकी खसूसियात। अब ये फ़ुक़हा की खसूसियात हैं, लेकिन उसमें इंशाअल्लाह हम भी शामिल होना चाहेंगे। ये हमारी भी खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले जो नंबर पर है, इल्म के साथ तक़वा ज़रूरी है। फ़ुक़हा के पास अगर बहुत सारा फ़िक़्ह जमा हो, मसाइल अहकाम जमा हो, लेकिन तक़वा न हो, इल्म के साथ अमल न हो, परहेज़गारी न हो, तो वो इल्म काम का नहीं है। वो शजर और वो दरख्त काम का नहीं जो फल न देता हो, वो दरख्त काम का नहीं जो सायेदार न हो। तो इल्म के साथ तक़वा इस दौर में बिलखुसूस, ये जो जदीद दौर है, दौर फितन है, इस दौर में और ख़ास तौर पर इंटरनेट के दौर में मैं समझता हूँ कि हमारी तक़वा कोई और न जांचे, हम खुद जांच सकते हैं, ख़ुद मालूम कर सकते हैं। तक़वा तो वैसे अंदर की चीज़ का नाम है ना, आपने भी फरमाया ना, दिल की तरफ इशारा फरमाया कि तक़वा यहाँ है, यानी अंदर की तरफ इशारा फरमाया। तो मैं जब अकेला हूँ और अकेले तौर पर मैं जो मोबाइल चला रहा हूँ, मैं जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मोबाइल मेरा ज़ामिन है, मेरे ऊपर गवाह है। मेरी तक़वा जांचने के लिए मेरा मोबाइल मेरे लिए काफ़ी है इस दौर में, कि मेरी मोबाइल कैसे चल रही है। मैं जब अकेला हूँ तो मैं मोबाइल को इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ, इस दौर में बहुत बड़ी अलामत है, इसको भी देखना चाहिए। ये तो मैं खैर इशारा कर दिया, वैसे उमूमी तौर पर जो है वो तक़वा की तरफ मुझे और आपको तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 2, दलील के साथ। अब देखें, फ़ुक़हा के पास तो दलील होती है, फ़ुक़हा मसला पेश करते हैं, उस मसले की दलील पेश करते हैं, लेकिन दलील के साथ हिल्म ज़रूरी है। हिल्म समझ का नाम है, हिल्म बर्दाश्त का नाम है, हिल्म जो ना एक यूँ समझ लीजिए बहुत बड़े एक जिगर का नाम है। वो जो कहा जाता है ना मशहूर, कि एक जगह पर जब ख़तीब तकरीर कर रहा था, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बहुत ख़तरनाक तकरीर कर रहा था, उनके ऊपर कड़ी जहरीली गुफ्तगू हो रही थी, और मौलाना मौदूदी साहब भी सफ़ों में बैठे हुए थे, गुफ्तगू हो रही थी ना, कितनी बड़ी वो बात है, लेकिन कुछ नहीं कहा, गौर से सुना उनकी बात को। तो वो किसी ने तबसरा कर दिया कि मौलाना मौदूदी साहब का जो इल्म है वो और उनका हिल्म, तो फरमाया कि मौलाना मौदूदी साहब के इल्म से उनका हिल्म बड़ा है, उनकी जो बर्दाश्त है वो बहुत बड़ी थी, यानी सुनकर फ़ौरन जज्बात में ना आना। आज यही हो रहा है कि हम जब मसाइल में गुफ्तगू करते हैं तो फ़ौरन जज्बात में आते हैं, हमारा हिल्म गुम हो जाता है। तो इल्म के साथ जो हो हिल्म होना ज़रूरी है, फ़ुक़हा के लिए बर्दाश्त होना ज़रूरी है। आप फ़ुक़हा की तरफ उनकी तारीख़ पढ़ेंगे तो हिल्म ही हिल्म नज़र आता है। तीसरी बात है, टाइम चूँकि कम होगा तो थोड़ी थोड़ी बात चूँकि इशारतन होती रहेगी, बाकी आप समझते रहेंगे इंशाअल्लाह। फतावा में जो है वो बसीरत, फतावा जल्दबाजी का नाम नहीं होता। फ़ुक़हा फ़िक़्ह पे काम करते हैं, और फ़िक़्ह किसका नाम है, यही तो फतावा है। ये जो मसाइल है, ये आगाही है, फिर बिलखुसूस जदीद दौर में उसमें जब तक बसीरत ना हो, उसमें जब तक महारत ना हो, साहिब बसीरत जिसको कहते हैं, तब तक वो फ़क़ीह नहीं बन सकता। ये खुसूसी अलामत है एक फ़क़ीह की, कि उसको फ़िक़्ह के इल्म के साथ बसीरत भी होनी चाहिए, हिकमत भी होनी चाहिए। नंबर 4, उम्मत के हाल पे दर्द, यानी उम्मत का दर्द रखते हुए मसाइल और गुफ्तगू करना, और फ़िक़्ह को पढ़ाना, फ़िक़्ह की तरवीज और तरक्की के लिए सोचना, लेकिन वो फ़क़ीह है जो उम्मत का दर्द रखता हो। एक तो होता है कि चले मसाइल निकाले जा रहे हैं, कोई सोच नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। दूसरी है कि फ़िक्र है इस उम्मत की, तो उम्मत की फ़िक्र रखते हुए और मसाइल निकालना, मसाइल की तखरीज और इज्तिहाद और इस्तिंबात, ये फ़क़ीह की बहुत बड़ी अलामत है। उसके बाद 5 जो नंबर है वो है मसलक के साथ वुसअत। ये आप समझते होंगे कि मसलक जो एक आदमी जो किसी ख़ास मसलक के ऊपर अमल कर रहा है, फ़िक़्ह हनफ़ी के ऊपर, फ़िक़्ह शाफ़ई के ऊपर, या मालिकी या हम्बली, ये सारे ही हमारे अहले सुन्नत वल जमात के ही हैं, फ़ुक़हा, उलमा, अइम्मा। तो जो फ़क़ीह है उसकी
خصوصیت یہ ہے کہ ایک مسلک پر اگر عمل کرتا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، عمل کرتا رہے لیکن اس کے ساتھ وسعت بھی رکھے۔ دوسرے جو دلائل ہیں، دوسرے جو فقہا ہیں، دوسرے جو ائمہ ہیں، ان کے لیے دل میں جگہ رکھے، ان کے لیے گنجائش رکھے، ان کے اوپر بطلان کا فتویٰ نہ دے کہ وہ باطل ہیں، وہ غلط ہیں۔ ہدایہ پڑھاتے ہوئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آ جائے تو ایک مرتبہ مجھے شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے، میرے شاگرد، تو کہہ رہے تھے کہ جب بات آتی ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ایسا ہوا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہے تھے، وہ گفتگو ہو رہی تھی، ان کا دلیل بتایا، بولے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی تو ان کو بہت برے القاب سے پکارنے لگے، جیسا کہ بس گالیاں نہیں دی، باقی سب کچھ کہہ دیا۔ کس نے سکھایا ہے یہ؟ شاید یہ سمجھایا جاتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی غیر ہیں، حالانکہ وہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بڑے اماموں میں سے امام ہیں، اپنے دور کے بہت بڑے امام ہیں، حضرت امام بن احمد بن حنبل۔ ہاں یہ نہیں کہ چلیں شاگردوں کے شاگرد ہو گئے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ان کو اس طرح سے پڑھانا، حضرت امام احمد بن حنبل کی بات آ جائے تو ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کر دینا ہرگز نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ کسی مدرسے میں گیا تھا تو مجھے بڑی اچھی مثال لگی ان کی، کہہ رہے تھے کہ ہم فقہ شافعی مستقل پڑھاتے ہیں، مستقل، اور اس کے لیے انہوں نے شافعی اساتذہ کو رکھا ہوا تھا۔ عجیب سی بات، مجھے تو میرا دل میں حیرانگی میں پڑ گیا کہ اچھا اس طرح کے مدارس میں اور فقہ شافعی کو بالکل مستقل پڑھانا، یہ ہے وسعت۔ تو وسعت جو ہے فقہ کے اندر ہمیشہ وسعت ہوتی ہے۔ یہ جو ائمہ کرام تھے ہمارے، ان کے درمیان بھی وسعت ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال۔ دیکھیے ذاتی تو دشمنی ہے نہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری، اگر زیادہ سے زیادہ کوئی اختلاف ہے تو دلائل کی بنیاد پہ ہے، دلائل کی بنیاد پہ، تو دلائل کی بنیاد پر تو دشمنی نہیں ہوا کرتی۔ میں نے ایک ساتھی کو مثال دی کہ ہم جب اپنے جامعہ کی، اپنے ادارے کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں ایک طرح کی جیسے لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ہر جگہ پہ ایسے زور سے لوگ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری گفتگو دلال پہ ہوتی ہے، اصولیات پہ ہوتی ہے، لیکن جب میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں۔ ایسی بات ہونی چاہیے، اگر گفتگو ہو دلائل کی بنیاد پر ہو، لیکن ذاتیات کی بنیاد پر نہیں۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلے میں نے خصوصیات رکھ دی آپ حضرات کے سامنے، تاکہ ہمارے اندر کم از کم یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اگر ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہیں تو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ تدریس فقہ، یعنی فقہ کا جو اصل ہدف ہے، میں صرف پوائنٹوں میں بتا دیتا ہوں کیونکہ آگے ہمارا کام ہے، اس کو ہم جلدی نمٹانے کی کوشش کریں گے یا وہاں پہنچنے تک۔ تو فقہ کا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے اس پہ پہلا جو نمبر دیا ہوا ہے وہ ہے مقاصد شریعت کی تفہیم۔ مقاصد شریعت کی تفہیم، قرآن مجید اور احادیث رسول، ان میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ان کی علت ہے، کوئی مقصد ہے جس کے لیے وہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ کی اس میں کتابوں میں کہ مقاصد شریعت جو ہے اصل میں وہ مصالح ہیں، وہ مصلحتیں ہیں جو بندوں کے لیے ہیں، بندوں کے حق میں ہیں۔ ان میں سے بالخصوص جو 5 مصالح بیان کی جاتی ہیں وہ دین کی 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ دین کی حفاظت، اور جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی اور مال کی حفاظت۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں، دین، جان، عقل، نسل، مال، تو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے ارد گرد ہیں۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ان 5 چیزوں کو نقصان دیتا ہو، دین کو نقصان دیتا ہو، جان کو نقصان دیتا ہو، نسل کو، عقل کو، مال کو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نیا اجتہاد کیا جائے گا، کوئی نیا مسئلہ نکالا جائے گا تو وہ مسئلہ بھی ان 5 کے خلاف نہ ہو، ان 5 کے مصلحت میں ہونا چاہیے۔ تو جو فقہ پڑھا رہے ہیں، جو فقی حضرات ہیں، اساتذہ کرام جو فقہ پڑھاتے ہیں، وہ مقاصد شریعت کو ضرور سامنے رکھیں، اس کو مطالعے میں بھی رکھیں
اور بچوں کو بھی اس طرح کی چیزیں ضرور ان کے ذہن میں لائیں کہ یہ مقاصد شریعت جو ہم شریعت پڑھا رہے ہیں، شریعت کا مقصد کیا ہے، خصوصی طور پر ان 5 چیزوں کی حفاظت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے ایمان کا حکم دیا باقاعدے، اور جو شخص ایمان کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اس کے لیے قتل کی سزا، تاکہ یہ دین کی حفاظت رہے۔ جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات لاگو کیے ہیں کہ حلال رزق کمائیں، صحت کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں وہ اپلائی کریں ان کو، اور خودکشی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا، یہ جان کی حفاظت ہے۔ عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشاور چیزوں سے منع کر دیا، شراب پینے والے کو حد لگانے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح نسل کی حفاظت کے لیے اللہ نے شادی کا حکم دیا، زنا سے منع کر دیا، ہے نا اسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ان چیزوں کے گرد ہیں، ارد گرد ہیں ان چیزوں کے۔ اسی طرح جو فقہ پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں، مقاصد شریعت کو۔ مقاصد شریعت پہ میں آپ کو بتا دوں مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ مقاصد شریعت دور جدید میں کیا، ان میں کچھ ترقی بھی ہو سکتی ہے، کچھ نئے مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ بہت اچھا ایک بحث ہے، اگر آپ پڑھیں گے فقہ پڑھانے والے اساتذہ تو ان کو مزہ آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 2، فقہ اصل میں دلوں کی تربیت ہے، صرف مسائل نہیں، دلوں کی تربیت۔ دلوں کی تربیت کیسی ہے؟ جب فقہ پہ انسان عمل کرے گا تو ظاہر دین پہ عمل کرے گا نا، اور دین پہ عمل کرنے کے نتیجے میں یہ تربیت ہے نا۔ آپ نماز کے مسائل پڑھائیں گے تو نماز کے مسائل پہ عمل کریں گے، ایسے ہی۔ اچھا، آپ جب جہاد کے مسائل پہ عمل کریں گے تو پڑھائیں گے تو اس پہ عمل بھی کروائیں گے، تو اس سے ایک تربیت ہوتی ہے۔ تربیت میں یہی ہوتا ہے کہ ایک جو چیز پڑھائی جائے اس کو عملی شکل میں لایا جائے۔ تو لہذا فقہ پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاد بھی اس کو اپنے لیے تربیت کا ذریعہ بنائے، ان احکامات پہ عمل کرے، اور بچوں کو بھی اس پہ آگاہی دے۔ نمبر 3 میں ہے کہ تقوی، احتیاط، عدل، یہ سب فقہ کا مزاج ہے۔ یہ ہدف ہونا چاہیے پڑھاتے وقت کہ فقہ پڑھانے میں تقوی آتی ہے۔ دیکھیں آپ پڑھیں نا، جب فقہ پڑھائیں گے تو وہاں پہ آتا ہے کہ یہ تقوی کا مسئلہ ہے اور فتویٰ اس پہ ہے۔ چلے فتویٰ میں تو ایک کام جائز ہے، لیکن تقوی یہ ہے کہ یہ کام اختیار کیا جائے۔ تو فقہ پڑھانے میں تقوی کو سامنے رکھا جائے، ہدف ہو کہ مجھے تقوی، متقی بننا ہے، فقہی مسائل پر عمل کرتے ہوئے اور بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان کو متقی بنانا ہے۔ احتیاط، فقہ پڑھانے میں احتیاط ہوتی ہے، بھائی احتیاط اس کام میں ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ آپ پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے یہ ضرور بچوں کو سمجھاتے ہوں گے، بھائی احتیاط کا تقاضا یہی ہے، چلیں جائز تو ہے لیکن احتیاط یہ ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ فقہ کا ہدف ہے۔ عدل، اس میں موازنہ کیا جاتا ہے معاملات کے اندر، اور عدل و انصاف سے ایک رائے کو قائم کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، فقہ اگر کہا جائے تو زبان وحی، سمجھتے ہیں زبان وحی یعنی قرآن مجید اور حدیث، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا عصری ترجمہ اگر ہے تو فقہ ہے۔ قرآن مجید اور حدیث، اس کا اگر نچوڑ ہے تو فقہ ہے۔ اس دن میرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم قرآن حدیث کو ڈائریکٹ پڑھ لیں، فقہ کو نہ پڑھ لیں، میں نے کہا فقہ تو قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، اسی سے نکالا گیا ہے، اسی کی روشنی میں علماء نے، فقہاء نے محنت کی۔ آپ بھی محنت کریں، اگر کر سکتے ہیں تو بالکل محنت کریں، ان کا نچوڑ نکالیں، لیکن یہ فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، ان کا نچوڑ ہے۔ چلیں اس کے بعد ہم آتے ہیں فقہی اختلافات کے اسباب۔ دیکھیں موضوع تو یہی ہے نا کہ فقہ کی تدریس کیسے کریں، تو اس میں یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اچھا، یہ جو فقہی اختلافات کے اسباب ہیں میں نے چند آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ یہ جب آپ خود فقہ پڑھا رہے ہوں گے تو آپ کو بھی ذہن میں ہونے چاہیے، اور جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہوں گے ان کو بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ فقہ پڑھانے میں جو اختلافات آتے ہیں ائمہ اربعہ کے درمیان میں یا دوسرے فقہاء کے درمیان میں، ان کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، کس وجہ سے، آیا ان کا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرأتوں میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید کی آپ قرأت جب پڑھیں گے، میں نے ایک مثال لکھ دی آپ کے سامنے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مائدہ میں وضو کا حکم دیا ہے تو وہاں پر ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، آپ اپنے پاؤں کو دھوئیں إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہاں تک دھوئیں؟ ٹخنوں تک، ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھوئیں۔ تو ایک قرأت تو یہی ہے أَرْجُلَكُمْ، اور دوسری قرأت آپ نے پڑھی ہوگی أَرْجُلِكُمْ پڑھی ہوگی۔ آپ نے اس میں مسئلہ پڑھا ہوگا، جر جوار کے حوالے سے وغیرہ بھی پڑھا ہوگا۔ اب دیکھیے بعض اہل سنت، اہل تشیع کی بات میں یہاں نہیں کر رہا، بعض اہل سنت میں سے بھی بعض بہت ہی کم تعداد میں، جس کو ہم شاذ و نادر کہیں، انہوں نے ارجلکم کی قرأت سے جو ہے وہ یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہے، برؤوسکم و ارجلکم، سر کا مسح، سروں کا مسح اور پاؤں کا مسح، اسی جر جوار سے ہم جس کو ہم جر جوار کر رہے ہیں وہ اس کو مستقل بنیاد بنا کے کہ اس کا عطف چونکہ روز کم پر ہے اس لیے پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہے، جس طرح سر کا مسح۔ اچھا، بعض نے اس میں ذرا وہ نرمی دکھائی ہے، بعض نے کہا کہ اختیار ہے، اس جر کی وجہ سے اختیار ہے، پاؤں دھوئیں یا نہ دھوئیں آپ کی مرضی، یا مسح کریں۔ اور اہل سنت کی اکثریت جس کو جمہور کہتے ہیں وہ ارجلکم پڑھتے ہیں اس کو، اور پاؤں کے دھونے کو فرض کرا دیتے ہیں اگر موزہ پہنا ہوا نہ ہو تو۔ یہ اختلاف ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ جو اختلاف ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ قرأت میں اختلاف کی وجہ سے، ایک زبر اور ایک زیر کی وجہ سے، اعراب کی وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ ابھی جو فقہا میں اختلاف ہے آپ یوں نہ سمجھے کہ کوئی ذاتی مسئلہ ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی نفرتوں کا کوئی عنصر شامل ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا، میں نے صرف اشارہ کر دیا، ورنہ تو قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں ہیں جہاں قرأتوں کی وجہ سے مسائل میں اور احکامات میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، ہوا بھی ہے۔ دوسرا سبب جو ہے وہ حفظ حدیث میں فرق مراتب، یہ صحابہ سے لے لیجیے۔ صحابہ کے دور میں بھی بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کو بہت ساری احادیث یاد ہوا کرتی تھی، بہت ساری، اور بعض صحابہ کو ذرا کم۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ احادیث کے حفظ کی وجہ سے بھی اختلاف ہوا۔ ایک مسئلہ ایسا تھا کہ کسی صحابی نے بیان کر دیا کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن دوسرے نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نے انکار کر دیا اس کے پاس ایک اور مزید حدیث تھی جو اس کو یاد تھی اور پہلے والے صحابی کو یاد نہیں تھی۔ مثلا ایک مرتبہ میراث کے متعلق کوئی دادی کا مسئلہ آیا، ایک عورت تھی جو کسی کی دادی بنتی تھی اور میراث لینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ مجھے میراث چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہم شریعت میں قرآن و سنت میں آپ کے لیے کوئی ہم مثال نہیں دیکھتے، آپ کے لیے کوئی ذکر نہیں دیکھتے، لہذا آپ کی تو بات آئی نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ محروم ہو رہی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی نے گواہی دے دی، ایک حدیث پیش کر دی اور دادی کی میراث کا مسئلہ بیان کر دیا کہ ان کو چھٹا حصہ ملے گا، سدس ملے گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا فیصلہ قرار دے دیا اور دادی کے لیے چھٹا حصہ مقرر کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیت بھی حفظ احادیث کے اندر مراتب کے اس کے اندر ہیں کہ ان کا مرتبہ چلیں اور تو بہت بڑا ہے، لیکن جہاں تک حفظ حدیث کی بات ہے تو کسی اور کے پاس زیادہ حدیث موجود ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ اختلاف ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق تو کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں نہیں ہے اور دوسرا صحابی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو سبب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بعض لوگوں کو مثلا ایک محفل ہے نا، ایک محفل میں حضور علیہ السلام نے ایک بات کہہ دی تو دوسرے صحابہ کرام نے یا وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یاد کر دی، پھر دوسری محفل میں آپ نے مزید باتیں کہہ دی تو ان کو مزید یاد ہو گئیں، ان کو ذرا کم یاد تھی۔ یہی چکر ہے جس کی وجہ سے احادیث میں یعنی حفظ احادیث میں جب اختلاف ہوتا ہے تو مسائل میں اختلاف، ہاں جب وہ حدیث مل جاتی ہے، حدیث سامنے آ جاتی ہے تو وہ جو پہلا آدمی ہوتا ہے وہ رجوع بھی کر لیتا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح فقہاء کرام بھی یہی ہیں۔ بعض مرتبہ ائمہ اربعہ کے درمیان میں جب یہ بات آتی ہے اور کوئی استاد کہتا ہے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے لیکن حدیث یوں کہتی ہے، تو بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام صاحب حدیث کے وہ ہیں تضاد میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔
اور کچھ لوگ بول بھی دیتے ہیں اچھا یہ جو حدیث ہے وہ امام صاحب کو معلوم نہیں تھی کہ آپ بتا رہے ہیں، ایسے بھی کہہ دیتے ہیں. تو آپ کہیں بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پہنچی ہو، کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا کہ جدید آلات نہیں تھے. آج جو آپ کے پاس حدیث کا ذخیرہ موجود ہے وہ ان کے پاس بھی نہیں تھا. بلکہ میں ڈرتے ہوئے بات کہتا ہوں کہ علم کا اضافہ صحابہ کرام سے زیادہ آپ کے پاس ہے. کسی صحابی کو تو 2 حدیثیں تھیں، 200 حدیثیں تھیں، کسی کے پاس 2 حدیثیں تھیں، کسی کے پاس 400، کسی کے پاس 5000. آپ کے پاس تو لاکھوں حدیث ہیں، لیکن صحابہ کے درجے پہ تو نہیں پہنچ سکتے آپ، ان کے تقویٰ پہ، ان کے ایمان پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن علم زیادہ ہو سکتا ہے آپ کا، ان سے بڑھ کر احادیث آپ کو یاد ہو سکتی ہیں. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ امام صاحب کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو، انہوں نے اس حدیث کو نہ دیکھا ہو، تو یہ ممکن ہے اس دور میں. چلے آج کا دور تو مشکل ہے، کیونکہ آج تو آپ بٹن دبائیں تو پوری حدیثیں آپ کے سامنے آتی ہیں. چلے تیسرا جو ہم فقہی اختلافات کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے حدیث کے ثبوت میں خود شبہ پیدا ہو جائے. یعنی فقہا کے درمیان میں ایک حدیث پیش کی گئی اور اس حدیث میں ذرا شبہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہو گیا. مثلا وہ جو فاطمہ بنت قیس کی مشہور حدیث ہے کہ 3 طلاقیں مل جاتی ہیں. 3 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر کے دور میں یہ فیصلہ آتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کو گھروں سے نہ نکالیں، ان کو خرچہ بھی دیں، ان کو رہائش بھی دیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ مجھے بھی 3 طلاقیں ملی تھیں، لیکن میرے شوہر نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا تھا اور مجھے نفع بھی نہیں دیا تھا، اور اس کا فیصلہ میرے حق میں گویا کہ حضور نے کیا تھا. اس طرح کی کوئی انہوں نے بات کہہ دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو، ایسا نہیں کہ انہوں نے حضور کی بات کو رکھا، ان کا نہیں، ہم قرآن کو چھوڑ کر ہم ایک عورت کی بات پر اعتماد نہیں کر سکتے کہ یہ عورت ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیسے بات کہہ دی ہے، واقعی ان کے لیے ایسا فیصلہ ہوا تھا یا نہیں تھا. اب دیکھیں حدیث میں شبہ پڑ گیا. یہ جو عورت حدیث بتا رہی ہے واقعتاً وہ حدیث ہے جو حضور نے فرمائی ہے کہ نہیں ہے. اس حدیث کی وجہ سے خود صحابہ کرام میں اختلاف، پھر صحابہ کرام کے بعد سے لے کر پھر باقی فقہاء میں اختلاف. تو یہ تیسرا سبب ہے. چوتھا سبب یہ ہے کہ نص کے فہم میں اختلاف. میں نے اس کی مثال لکھی ہے، اذا کان الماء قلتین والی حدیث جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جو تعبیر و تشریح کرتے ہیں اس حدیث کی، کہ جب پانی 2 قلہ ہو جائے، 2 مٹکے ہو جائیں، سندھی میں چاہے ناندیوں، آپ میں سے کوئی سندھی ہے یہ وڈیوں ناندیوں تھی نہیں، بڑے مٹکے ہوتے تھے، تو وہ 2 مٹکے ہو جائے تو اس کا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جب 2 مٹکے ہو جائے تو آگے جو حدیث میں لا یحمل الخبث، وہ ناپاکی کو نہیں اٹھاتا ہوں، ناپاکی کو نہیں اٹھاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ ہاں نہیں اٹھاتا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ ناپاکی کو برداشت ہی نہیں کرتا. یعنی اسی کو یہ کرتے ہیں کہ ناپاکی گرے گی تو پانی ناپاک ہو جائے گا. تو فہم ہے، ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے، ایک ہی حدیث سے استدلال کر کے اختلاف کیا جا رہا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 مٹکے ہو جائیں تو اس میں نجاست گر سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور امام صاحب فرماتے ہیں ہو جاتا ہے. تو فہم، نص کے فہم، نص کو سمجھنے میں اختلاف. تو یہ فقہا کے درمیان میں جو اختلافات ہیں ان کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. 5واں سبب ہے لفظ مشترک. لفظ جو ہے وہ بہت ساری معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کی معروف مثال جو آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، وہ جو ایک عورت جس کو طلاق دی گئی ہے تو وہ انتظار کرے 3 قروء، یتربصن بانفسہن 3 قروء. لفظ قروء یہ مشترک معنی میں ہے، اس کی معنی حیض بھی ہے، اس کی معنی طہارت بھی ہے. تو ایک فقیہ نے ایک معنی کو لے لیا، دوسرے فقیہ نے دوسرے معنی کو لے لیا، اختلاف ہو گیا. آپ نے کہا یہ تو جھگڑا ہو گیا. جھگڑا نہیں، لفظ مشترک سے ہر فقیہ نے اپنی دلیل کی بنیاد پر ایک معنی لے لی. اس کے بعد 6واں سبب ہے دلائل کا تعارض. فقہا کے درمیان میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اندر مختلف دلائل ہوتے ہیں.
دلائل میں جب تعارض ہو جاتا ہے تو اختلاف از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ حالت احرام میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اب ایک ہی نکاح ہے اور اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں، اور اسی کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں حالت احرام میں نہیں، حالت حلال میں ہوا تھا۔ بات تو ایک ہی ہے، معاملہ تو ایک ہی ہوا ہے، لیکن وجہ کیا تھی؟ تعارض ہے، دلائل میں تعارض ہے۔ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح حالت احرام میں کیا اور بعد میں حالت حلال میں کیا۔ تو جب دلائل میں تعارض پیدا ہو جائے تو از خود اختلاف پیدا ہو جاتا ہے نا، تو فقہا کے درمیان میں ایک سبب یہ بھی ہے۔ اور ساتواں سبب یہ ہے کہ کسی مسئلے میں نص کا واضح نہ ہونا، قرآن مجید کی کوئی آیت کسی مسئلے میں نہ ہو، حدیث واضح نہ ہو، وہاں اجماع نہ ہو۔ جب قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، وہاں اجماع نہیں ہے، تو از خود دروازہ کھل جاتا ہے اجتہاد کا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اجتہاد میں تو ہر مجتہد اپنی رائے دیتا ہے نا، تو پھر تو اختلافات ہوتے ہیں، صرف اختلاف نہیں، اب تو اختلافات۔ اجتہاد کا دروازہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں اختلافات، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو اختلافات ہیں یہ کوئی نفرت کی دلیل ہے، بلکہ وسعت کی دلیل، امت کے اندر وسعت پیدا کرنا یہ اس کے لیے ہے۔ چلے آگے، آپ نے یہ پڑھ لیا، سمجھ بھی لیا کہ فقہا کے درمیان میں اختلاف ہے، تو فقہی اختلافات جو ہوتے ہیں خاص طور پر ان میں ان کے پھر آداب ہیں، یہی موضوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یونیورسٹیوں میں تو چلیں ایسی بات ہے کہ وہاں کے تدریس میں فرق ہے، لیکن جو ہمارے مدارس ہیں نا ان میں خصوصی طور پر الحمدللہ اختلافات تو بہت سارے پڑھائے جاتے ہیں، فقہی مسالک پر اختلافات، لیکن یہ جو باب ہے نا یہ نہیں پڑھا جا رہا، میرے خیال یہ ہے۔ کہیں پڑھایا جا رہا ہو یا استاد اپنی طرف سے پڑھا رہا ہو تو ایک الگ سے بات ہے، لیکن اختلاف کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، کسی سے اختلاف کرنے کے، کیونکہ ذاتیات کے اوپر تو آدمی جاتا ہی نہیں نا، محض دلیل کی بنیاد پر آپ اختلاف کے اسباب جو 7 مثلا پڑھ چکے ہیں اس میں کوئی ذاتیات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اب آداب جو ہے ذکر کیے جائیں، طلباء کو بھی بتائے جائیں کہ کسی سے اگر آپ نے آداب اختلاف کرنا ہے تو اس کے آداب کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اب اس سے پہلے میں نے سب سے پہلے نمبر پر جو چیز لائی ہے متفق مسائل پر توجہ دینا۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اختلاف کا جو میدان ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ متفق جو مسائل ہیں اس امت کا اصل چیلنج تو وہی ہیں کہ ان کے اوپر عملی طور پر ان کو اس معاشرے میں لایا جائے۔ تو کتنے سارے مسائل ہیں جو ہمارے متفق علیہ ہیں، اچھا جن میں اختلاف ہیں، اختلاف وہ بھی اولا اور غیر اولا کا، افضل اور غیر افضل کا، اور اگر جواز اور عدم جواز کا اختلاف ہے تو وہ بہت ہی کم، بہت ہی کم۔ اکثر جواز کا نہیں ہے، اکثر اختلاف اولا اور غیر اولا، افضل یا غیر افضل۔ بھئی رفع الیدین، اب ائمہ اربعہ کے درمیان میں پڑھیں گے، رفع الیدین کا مسئلہ تو اولا و غیر اولا کا مسئلہ ہے، جواز اور عدم جواز کا مسئلہ ہے نہیں، جس کو ہم نے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ بنا دیا، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم نے ایمانیات کا مسئلہ بنا دیا، ایمان و کفر کی بات، عقیدے کی بات کہہ دی کہ رفع الیدین جو ہے وہ عقیدے کی بات ہے، جو نہیں کرتا وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، باطل ہے۔ تو جبکہ یہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے۔ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، یہ دونوں کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا یہ اتنا افضل نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ اور چھوٹے دو امام حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا افضل ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس بات کو ذرا توجہ سے اپنے طلباء کو یہ سوچ دینی چاہیے۔ نمبر 2 میں چلیں، ترجیحات کا اصول۔ فقہ کے اندر جو ترجیحات ہیں، جب آپ ترجیحات جب پڑھیں گے اور پڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو میں مشورہ بھی دوں گا کہ آپ ڈاکٹر یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ جو کتاب ہے نا فقہ الاولویات، پڑھی ہوگی آپ نے، عربی میں ہے فقہ الاولویات، جس کا اردو ترجمہ آ چکا ہے دین میں ترجیحات، بہت بہترین کتاب ہے،
تو جو لوگ فقہ پڑھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں، اور جو دین میں ترجیحات ہیں، احکامات میں جو ترجیحات ہیں وہ ضرور مطالعہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس کام کو، جس بات کو، جس مسئلے کو ترجیح دینی ہو ہم اس کو مرجوع قرار دے دیں، جس کو ترجیح نہیں دینی ہے اس کو ترجیح میں لے آئیں، معاملہ الٹا ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہاں ہم نے لکھی ہے کہ عمل پر علم کی ترجیح، ٹھیک ہے؟ اب عمل پہلے ہے یا علم پہلے ہے؟ علم پہلے ہے نا، کیونکہ علم اگر ہوگا کسی چیز کا، صحیح معلومات ہوگی تو عمل بھی کر سکے گا نا۔ اس لیے جو لوگ یہ ترجیح نہیں دیتے، علم حاصل نہیں کرتے، عمل کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں وہ عابدین ہیں لیکن جہلا عابدین، جہلا بہت سارے لوگ ہیں، جہلا عابدین کی معاشرے میں کثرت ہے، بڑے بڑے، اور پھر ضد، نفلی کاموں پہ ضد، اور کسی نے تھوڑا سا نماز میں یوں کر دیا تو اس پہ گالیاں بکنا۔ فقہا ہیں یعنی عابدین ہیں لیکن جہلا ہیں۔ تو سب سے پہلے علم کو ترجیح دینی چاہیے، علم ہوگا، علم کے بعد عمل، تو علم حاصل کرنا چاہیے سب سے پہلے، یہ عمل کی بات، لیکن لوگ جو ہے ایسا نہیں کر رہے۔ تو فقہا کو چاہیے کہ پہلے مسائل اور احکامات کا علم دے، آگاہی دیں، عمل کی بات بعد میں ہوگی۔ دوسری بات، فقہی احکامات میں عسر پر یسر کو ترجیح دی جائے، تنگی کو دور کیا جائے، یسر اور آسانی فقہی مسائل میں خاص طور پر، کہ اس میں امت کو کہاں آسانی مل سکتی ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہی نہیں کہ اب یہ دلیل کے بعد یا دلیل کے بغیر بات کریں گے، نہیں، دلیل کے ساتھ، وہ آسانی جو دلیل کے ساتھ ہو۔ جو سفر میں آپ علیہ السلام جا رہے تھے تو اسی سفر میں بعض صحابہ نے روزہ رکھا تھا، بعض نے نہیں رکھا تھا، جنہوں نے روزہ رکھا تھا ان کو تنگی پیش آ گئی، بے ہوش بھی ہو گئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ سفر میں یہ نیکی نہیں ہے کہ اتنی تنگی ہو جائے اور پھر بھی روزہ رکھا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے آسانی کو ترجیح دی، اور آپ علیہ السلام کے سامنے جب بھی دو رائے پیش کی جاتی، جب بھی دو کام پیش کیے جاتے تو آپ آسان کو لے لیتے، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو فقیہ کو چاہیے کہ ان کاموں پر بھی کام کرے۔ اچھا، اسی طرح عمل میں ترجیحات، چلیں عمل میں جب ایک آدمی عمل کرتا ہے تو عمل میں بھی ترجیحات ہیں۔ مثلا عمل میں ترجیحات یہ ہے کہ جیسے دائمی عمل کی ترجیح عارضی عمل پر، دیکھیے ایک عمل وہ ہے جو دائمی ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہے لیکن آپ ہمیشگی کے ساتھ وہ کرتے رہتے ہیں، وہ کام اچھا ہے اس کام سے جو عارضی ہے، وقتی طور پر کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ روزانہ 1 رکعت 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، لیکن دوام کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوام کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بہتر ہے عمل، کیونکہ یہ دائمی ہے، اس عمل سے جو آپ 1 رات اٹھے اور پوری رات تہجد پڑھتے رہے، پھر نہ فجر کی نماز پڑھی نہ باقی دوسرے، پھر چھوڑ دیا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وہ عمل جو تھوڑا سا ہو اور ہمیشہ کیا جائے وہ اس عمل سے بہتر ہے جو کبھی کبھار کیا جائے۔ تھوڑا سا عمل لیکن ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، وہ بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طرح زیادہ نفع بخش کام کی ترجیح عارضی پر، ایک کام وہ ہے جو زیادہ نفع بخش ہے۔ فقہا کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جب مسائل بتاتے ہیں تو وہ کام، وہ عمل، وہ حکم جس کا نفع زیادہ ہے اس کو ترجیح دیں عارضی پر۔ اب مثال کے طور پر ایک طرف مال خرچ کرنا ہے، دوسری طرف بھی مال خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک طرف جو مال خرچ کیا جا رہا ہے وہ مساکین پر، غرباء پر خرچ کیا جا رہا ہے، بات آئی سمجھیں؟ اچھا، ایک مال خرچ کیا جا رہا ہے جہاد پہ۔ اب مجھے بتائیں، جب چند غریبوں پر، چلو ہزاروں غریبوں پر بھی اگر مال خرچ کر دیا جائے تو یہ ایک فائدہ تو ہے ضرور، لیکن زیادہ فائدہ کس میں ہے؟ جہاد کے میں، جہاد میں خرچ کرنا، اس وجہ سے کہ جہاد پہ جب خرچ کیا جائے گا تو ہمارے سرحدوں کی حفاظت ہوگی، ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ تو زیادہ جو نفع بخش چیز ہے اس کے اوپر خرچ کرنا زیادہ۔ اب دیکھیے، آپ ایک مثال ہے جو ڈاکٹر یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ آپ دیکھیں گے، علماء عرب کو دیکھیں گے، خاص طور پر حرمین میں
اگر آپ گئے ہیں تو دیکھیں کتنا صدقہ ہوتا ہے، کتنی وہاں سخا ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس سخا کو ترجیح نہیں دی، ترجیح کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ انہی لوگوں سے آپ کہہ لیں کہ بھائی وہ جہاد ہو رہا ہے، غزہ میں ذرا خرچ کر لیجئے گا، وہاں پہ کچھ پیسے دیجئے گا، نہیں دیں گے۔ لیکن ترجیحات میں، سخا میں، خرچ کرنے میں بھی ترجیحات ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کام ہے فقہا کا۔ جو فقیہ ہوگا اس بات کو سمجھے گا کہ مجھے کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں مجھے خرچ نہیں کرنا، کہاں فوری خرچ کرنا ہے، کہاں دیر سے خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح دور رس اثرات والے عمل کو ترجیح دینا، اس عمل پر جس کا اثر فی الفور ختم ہوتا ہو، اس کے مقابلے میں اس عمل کو ترجیح دینا جس کے اثرات زیادہ ہوں۔ مثلا ایک شخص سے، آپ لوگ سو رہے ہیں کیا؟ یہاں تھک گئے؟ تھک تو نہیں ہے نا؟ جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو ایک کام وہ ہے جس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ مثلا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایصال ثواب کریں، چلیں ایصال ثواب کے لیے ہم نے 2 کام کر دیے، 2 کام نا۔ ایک کام وہ ہے جو عارضی ہے، ایک کام وہ ہے جو دوام ہے۔ ایک صدقہ ویسے کر دیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، دوسرا صدقہ میں ایسا کر دیا کہ جو جاری رہنے والا ہے۔ کوئی مسجد بنوا دی، کسی غریب کو جانور لے کر دے دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک صدقہ وہ ہے جس کا اثر تھوڑی دیر کے لیے ہے، دوسرا صدقہ وہ ہے جس کا اثر زیادہ دیر تک چلتا ہے۔ آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ دائمی کو نا، جس کا اثر زیادہ چلے نا۔ تو یہ ایک فقیہ کی اور سمجھدار انسان کی وہ ترجیح ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، ورنہ تو وہ کہے گا چلو بھی جو بھی ہے کر لو، اب جو بھی ہے کر لو۔ ایسا نہیں، ترجیحات کی بنیاد پر جو فقہی احکامات ہیں وہاں ان کے اندر بھی ترجیحات کا پہلو بہت ہی زیادہ قابل عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح عمل پر عقیدے کی ترجیح، سب سے پہلے عقیدے کی ترجیح، یعنی عقیدے کو درست کرنا، محنت اس پہ ہونا چاہیے، اور عمل کی بات بعد میں۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو آپ عمل کتنا بھی کریں بیکار ہے۔ تو اس لیے اصولیات کو سب سے پہلے اصولیات کو درست کیا جائے، ایمانیات کو درست کیا جائے، اعمال کو بعد میں کیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عمل پہ عمل، جیسا کہ حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس کے اعضائی بہت ختم ہو گئے تھے، اعضاء میں نشانات ہو گئے تھے، گھٹنوں پہ یا نشانات ہو گئے، یعنی عبادت کر کے حضرت عمر نے بہت افسوس کیا کہ اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے عمل کے اوپر عقیدے کی ترجیح۔ اسی طرح فروعی مسائل پر اصولیات کو ترجیح۔ ہم فروع کے اوپر ہوتے ہیں نا، فروع میں جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اصولیات کو سب سے پہلے اصول کو ترجیح دینی چاہیے۔ یعنی اس سے میں مراد لیتا ہوں، اصولیات سے مراد ہے ایمانیات۔ پہلے ایمانیات کو ترجیح دینی چاہیے، اور اس کے بعد فروعی جو مسائل ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے بعد سنن پر فرائض کو ترجیح دینا، یہ فقہا کا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے۔ جب خاص راتیں آتی ہیں نا، جیسے شب برات ہے، رمضان کی راتیں آتی ہیں، شب قدر ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ نوافل کو بہت ترجیح دیتے ہیں، پوری رات جاگتے ہوں گے، شاید پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ ہے فرائض کے اوپر نوافل کو ترجیح دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نوافل کے اوپر فرائض کو ترجیح دینی ہے، تاکہ ہمارے فرائض جب پورے ہوں گے یا فرائض ہمارے ادا ہوں گے تو پھر نوافل ہمارے کام کے ہوں گے۔ اگر فرائض نہیں ہوں گے تو نوافل کام کے نہیں ہیں۔ اسی طرح فرض کفایہ پر فرض عین کو ترجیح دینا۔ کچھ لوگ جنازے کے اوپر ہر صورت میں پہنچتے ہیں، کوئی جنازہ ہے، پہنچنا ہے، ضرور پہنچنا ہے، ہر صورت میں پہنچتے ہوں گے، اپنا ہو تب بھی، کسی غیر کا ہو تب بھی، دوست کا ہو تب بھی، ویسے جو پہچان نہ ہو تب بھی جنازے میں پہنچیں گے، لیکن فرض نماز نہیں پڑھیں گے جو کہ فرض عین ہے۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فرض کفایہ نہیں ادا کرنا چاہیے، لیکن پہلے ترجیح جو ہے وہ فرض عین کو دینی چاہیے۔ اسی طرح حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دینی چاہیے۔ یعنی ایک تو وہ حقوق ہیں جو اللہ کے محض ہیں، دوسرے ہیں بندوں کے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی ایسے کیا۔ اب دیکھیں زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ دینا کس کا حق ہے؟ آپ بتائیں ذرا۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے نا، ٹھیک ہے، دیتے تو غریبوں کے، لیکن یہ حقوق اللہ میں آتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے کسی بندے کا تو پہلے یہ قرض ادا کریں، پہلے حقوق العباد دے دیں، اس کے بعد اللہ کا حق ادا کریں۔ اگر آپ حج کرنا جا رہے ہیں
تو کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے قرض تو اتارو، پھر اگر تم صاحب استطاعت ہو تو حج کرو۔ تو لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ جب میراث تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے حقوق بھائی یہ قرض ادا کرے، اس کے بعد ورثاء میں تقسیم کریں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ ترجیح کا کام ہے، یہ فقہا کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ میرے اور آپ حضرات کے لیے ہیں جو آج باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر مقدار پر معیار کو ترجیح، ہم لوگ جو ہے وہ مقدار کو ترجیح دیتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو 10 نوافل پڑھنے ہیں، 10 نوافل اچھا پڑھنے ہیں چلیں، لیکن 10 نوافل کیسے پڑھنے ہیں؟ اٹھک بیٹھک جلدی میں، حالانکہ معیار کو نہیں دیکھتے۔ نماز میں معیار کیا ہونا چاہیے؟ نماز میں معیار خشوع، خضوع، توجہ، للہیت، یہ ہے نا، ظاہری اعضاء کی خشوع اور باطنی اعضاء کی خشوع، یہ ہے معیار۔ تو ان 10 رکعات سے بہتر وہ 2 رکعات ہیں جو معیار کے ساتھ پڑھی جائیں، خشوع کے ساتھ پڑھی جائیں۔ تو اس لیے معیار کو ترجیح دینی چاہیے، مقدار کو نہیں۔ فرد پر جماعت کی ترجیح، بعض یہ خاص طور پر تنظیموں میں مسائل ہوتے ہیں خاص طور پر، تو فرد کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، جماعت کے کاموں کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایک فائدہ وہ ہے کسی فرد کو پہنچ رہا ہے، دوسرا فائدہ وہ ہے جو پورے معاشرے اور پوری جماعت کو پہنچ رہا ہے۔ تو فرد کے فائدے کو چھوڑ کر جماعت کا فائدہ، پورے معاشرے کا فائدہ۔ اسی طرح نماز سے، نظام سے قبل خود فرد کی اصلاح، یہ ترجیح ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اٹھتے ہوئے پورے نظام کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور اپنے جو افراد ہیں، اپنے جو اراکین ہیں، اپنے جو کارکنان ہیں، ان کی توجہ پہ بالکل توجہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ سب سے پہلے اپنے افراد پہ توجہ دی، ذاتی طور پر توجہ دی، نظام سے پہلے افراد کی تربیت کی، ان کا ذہن بنایا، پھر جب اسلامی حکومت قائم کی تو وہی کارکنان ہمیں کام آئے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اراکین کام کیوں نہیں آتے ایسے مواقع پہ جہاں وہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کی اصلاح نہیں کی۔ فرد کی اصلاح جو ہے وہ سب سے پہلے نظام کے اصلاح سے پہلے ہے۔ اچھا یہ باتیں چل رہی تھی کہ اس میں اپنے جو فقہی اختلافات ہیں ان کے آداب میں، کہ یہ چیزیں بھی ہم نے ان کو اپلا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے چلیں تو نیت میں حق کی تلاش، یہ بات ہے کہ اگر کسی سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، چلو رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اختلاف کس لیے رکھتے ہیں؟ کہ آپ حق کی تلاش میں ہیں۔ کسی سے اختلاف رکھتے ہیں تو دشمنی کی بنیاد پہ نہیں، اس سے حسد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ میں حق کو پہنچوں کہ آیا حق اس کے پاس ہے یا کسی دوسرے فقیہ کے پاس ہے یا میرے پاس ہے۔ تو دلیل کی بنیاد پر جو کسی سے بھی اختلاف کیا جائے گا اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں حق کو تلاش کروں۔ جب حق کو تلاش کرنے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس اختلاف میں دشمنیاں بھی پیدا نہیں ہوں گی۔ آگے چلیں، دوسرے مجتہدین کی نیت پہ حملہ نہ کریں۔ جیسے ابھی میں نے بات کی تھی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ان کی یہ نیت ہوگی، حالانکہ فقہاء کرام بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان سے خطائیں ضرور ہوئی ہیں دلیل کے سمجھنے میں، نص کے فہم میں وغیرہ میں، لیکن ان کی نیت جو ہے وہ بہت مخلص نیت تھی، معاشرے کی خدمت کی نیت تھی، اللہ کے دین کے لیے اس کی رضا کے لیے ان کی نیت تھی۔ تو نیتوں کے اوپر حملہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ مثلا ایک بات ہے کہ ہدایہ ہے، ہدایہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح چلیں کتاب الام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو آپ کسی بھی ایک کتاب کو دیکھ لیں، مثلا ہدایہ کو دیکھ لیں تو اس میں دیکھیں گے کہ فقہاء احناف کے دلائل کو کتنا واضح کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے نا، احادیث بھی لائی گئی ہیں، عقلی دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور بالخصوص آخر میں پھر احناف کے دلائل کو لایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مضبوط دلیل احناف کی ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اب ہم صاحب ہدایہ کی نیت پر ہم حملہ نہیں کریں گے، بڑے مخلص تھے، بڑی خدمات ہیں ان کی، لیکن اس میں کہنے کی تو بات ہے، کہہ تو سکتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ دونوں طرف کے دلائل بڑی مضبوطی کے ساتھ پیش کرنے چاہیے تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل بھی ایسے ہی بیان کرنے چاہیے تھے جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل انہوں نے دیے ہیں۔ نیت پہ حملہ نہیں کریں گے ہم، لیکن یہ تو ہے نا، ہونا چاہیے نا، یہ تو وسعت ہونی چاہیے نا
تو شاید انہوں نے کسی دلیل کی بنیاد پر ایسا کیا ہوگا، نیت پہ ہم حملہ نہیں کر سکیں گے، وہ مخلص تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 میں جو اختلاف ہیں ان کے آداب ہیں، ان میں سے دلیل سے بات کرنا، بغیر دلیل کے بات نہ کرنا، یہ تو واضح ہے۔ اور نمبر 6 اختلاف کو وسعت امت کا حصہ سمجھنا۔ یہ جو اختلاف ہے نا، اختلاف امتی رحمت، جس طرح ایک مشہور بات ہے، بعض نے اس کو حدیث لایا ہے لیکن مشہور قول، تو میری امت کا جو اختلاف ہے، چلیں امت کا جو اختلاف ہے یہ ایک رحمت ہے، رحمت ہے نا، یہ وسعت ہے۔ اس اختلاف کو آپ کو معلوم ہے کہ اختلاف کی وجہ سے کون سا فائدہ ہوگا؟ یہ جو مسائل میں اور احکامات میں جو اختلاف ہے، اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری امت کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی ظاہری ہے نا، تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اختلاف کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور ہر فعل پہ کوئی نہ کوئی دنیا میں عمل کر رہا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ کہ دین کی حفاظت ہے، حضور کا کوئی بھی قول ضائع نہیں جائے گا اس اختلاف کے نتیجے میں۔ تو اب اس اختلاف کو رحمت سمجھ کر، وسعت سمجھ کر بیان کریں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ وسعت کا ذریعہ ہے، نہ کہ نفرت کا ذریعہ۔ اسی طرح نمبر 7 میں سخت الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے اختلاف کرتے ہوئے، یعنی آداب اختیار کیے جائیں۔ نمبر 8 ہر مسئلے کو عقیدہ نہ بنائیں، جیسا کہ میں نے پہلے اس کی تشریح کر دی ہے کہ ہر چھوٹے مسئلے کو، اگرچہ وہ فروعی مسئلہ ہو، ہم عقیدے پہ لے آتے ہیں کہ بھائی تم تو باطل ہو اس لیے کہ تم رفع دین نہیں کہتے ہو، اس لیے کہ تم آمین نہیں کہتے ہو، تو ہر مسئلے کو عقیدہ نہیں، جو اصولی مسئلہ ہو اس کو اصول پر، جو فروعی مسئلہ ہو اس کو اس پہ، جو افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہو اس کو وہیں پہ، جو حیثیت مسئلے کی اس کو وہیں دینی چاہیے۔ نمبر 9 جو مسلک آپ اختیار کریں اس پہ بھلے عمل کریں، مگر دوسروں کے لیے گنجائش چھوڑیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ اگر حنفی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ عمل کریں، لیکن دوسرے کے لیے گنجائش چھوڑیں۔ آپ کے ساتھ جو رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے گنجائش ہو، آپ کا امام اگر رفع دین کے ساتھ ہو، نماز پڑھ رہا ہو تو آپ کے ساتھ گنجائش ہو۔ الحمدللہ آپ کے ہاں تو یہ گنجائش ہے کہ دوسرے مسالک کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور بلکہ وسعت ہے اتنی بڑی، اور یہ بڑا جگر ہے کہ ہم ان تمام مسائل کے اندر وسعت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جگر بڑا رکھتے ہیں۔ اور اس میں آداب اختلافات میں جو 10ویں چیز ہے وہ ہے اختلاف کا تعین۔ یہ اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ جو اختلاف ہو رہا ہے اس کا تعین کیا جائے کہ کہاں پہ اختلاف ہوتا ہے اور کہاں اختلاف تھوڑا ہوتا ہے، کہاں زیادہ ہوتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں جہاں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا بھی نہیں ہے۔ وہ مسائل جو قطعی ثبوت ہیں، قطعی ثبوت، قطعی دلالت ہیں، جن کا ثبوت بھی قطعی ہے، قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہیں یا حدیث متواتر سے ثابت ہے، اور پھر مفہوم بھی قطعی ہے، معنی بھی قطعی ہے، واضح ہے۔ فجلدوہم 80 جلدہ، قرآن نے کہا کہ ان کو 80 کوڑے لگا دو۔ اب یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن مجید سے، اور مفہوم بھی واضح ہے کہ کتنے کوڑے؟ 80 لگانے ہیں، کنفرم طور پر ہے 80 لگانے ہیں، بس تو بات ختم ہو گئی۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ 80 کوڑے لگانے ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت بھی قطعی ہے اور اس کا مفہوم بھی قطعی ہے۔ تو اختلاف کا تعین کیا جائے کہ اختلاف کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا۔ اب یہ نہیں کہ اس میں بھی اختلاف کیا جائے، ہر بات میں اختلاف کیا جائے، مجھے تو اختلاف کرنے کی عادت ہے، بھائی نہیں، یہاں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جو احکامات قطعی ثبوت ہیں اور قطعی دلالت ہیں، قطعی المفاہیم ہیں، ان میں اختلاف کرنا گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں جہاں تھوڑی بہت گنجائش ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ احکامات قطعی ثبوت سے اور ظنی دلالت سے ثابت ہوں، یعنی ثبوت تو قطعی ہے لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ ظنی ہے، اس میں ذرا گنجائش ہے، یا ثبوت ظنی ہے اور مفہوم قطعی ہے، ان میں کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ زیادہ اختلاف ان احکامات میں ہوتا ہے جن کا ثبوت بھی ظنی اور مفہوم بھی ظنی، یعنی ایک مفہوم متعین نہیں ہے، بہت سارے مفہوم ہو سکتے ہیں، اور وہ جو بات ثابت ہے وہ بھی عام احادیث میں ہے، قرآن مجید کی نص میں نہیں اور حدیث متواتر میں بھی نہیں ہے۔ تو جو ظنی و ثبوت ہے، ظنی و دلالت ہے، زیادہ تر اختلاف اور اجتہادی مسائل کا تعلق ان سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اختلافات کی اس میں ضد میں آ کر کے بس قرآن مجید کی ہر آیت میں
اور اختلاف کرتے رہنا یہ قطر نہیں. تو اختلاف کا تعین ہونا چاہیے فقہا کو پڑھاتے ہوئے. چلتے ہیں آگے. شریعت کی عملی تفہیم، یہ جو عنوان ہے. جب ایک آدمی فقہ پڑھا رہا ہوگا تو اس کو چاہیے کہ اب یہ جو فقہ ہے اس کے سامنے قدوری ہے، اس کے سامنے ہدایہ ہے، وقایہ ہے، شرع الوقایہ ہے، کنز ہے، جو بھی ہے نا، یہ یوں سمجھ لیجیے یہ شریعت کی تفہیم ہے، عملی تفہیم ہے. ایک تو ہے قانونی جو آپ پڑھا رہے ہیں، دوسری ہے عملی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ پڑھاتے ہوئے آپ ان کو باقاعدہ شریعت کی عملی تفہیم، اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ نماز کو عملی شکل میں لائیں، ان کو عملی طریقے سے سمجھائیں. جنازہ پڑھا رہے ہیں تو جنازہ عملی شکل میں. نکاح پڑھا رہے ہیں تو نکاح کے مسائل عملی شکل میں. تو چونکہ فقہ جو ہے وہ ہے ہی عملی، عقائد کے ساتھ تو اس کا تعلق ہی نہیں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ عمل کے ساتھ، اور عمل میں بھی وہی جو فروعات ہیں، جو فروعی مسائل ہیں. تو لہٰذا یہ جو فقہ پڑھانے والے حضرات ہیں وہ ذرا اس کو عملی تفہیم میں لائیں. اس کے بعد مزید چیزیں بھی پیدا کریں، خود اپنے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی. مثلا اجتہادی سوچ پیدا کرنا، بچوں کے اندر اجتہادی سوچ، ان کو سوچنے اور تدبر کرنے کا موقع دینا، ان کو بند نہ رکھیں. ان کو یہ نہ کہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے نا بس، یا استاد کہہ دے میں نے آپ کو کہہ دیا ہے نا، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے بس اس پہ عمل کریں. یہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ شاگرد کو ذرا میدان دینا چاہیے، ان کو وسعت دینی چاہیے، شاگرد کے اندر ذرا سوچنے کو ان کو موقع دینا چاہیے. آپ مزید سوچیں، میری دلیل یہ ہے، آپ کی دلیل بھی ہونی چاہیے، آپ بھی دلیل پیش کریں. کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ استاد سے شاگرد اختلاف کرتا ہے تو استاد ناراض ہو جاتا ہے. مجھ سے اختلاف کیوں نہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف جو کیا ان کے صاحبین نے. آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ ہوتا ہے نا اس طرح. مجھ سے اختلاف، بھائی آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ سے جو شاگرد اختلاف کر رہا ہے وہ ضد کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، وہ ایک دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہے. تو اس لیے طلباء میں یہ شوق ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرے شاگرد نے میری رائے سے کچھ اور رائے رکھی ہے، الحمدللہ ان کے اندر سوچ ہے. استاد کو خوش ہونا چاہیے اس پہ. امت کے لیے رہنمائی کے قابل بنانا بچوں کو، انہیں فقہ پڑھاتے ہوئے یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ امت کے لیے یہ رہنمائی کریں گے، یہ لوگ معاشرے میں جا کے ان کو عملی طریقے سے ان کے رہنما بنیں گے. نمبر 3، فقہی ذخیرے سے تعلق مضبوط کرنا. یہ جو فقہ پڑھانے والے حضرات ہوتے ہیں یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے کہ بہت بڑا امت کا جو ذخیرہ ہے فقہ کی صورت میں ان سے آگاہی ہو رہی ہے. اور پھر نمبر 4 میں توازن اور اعتدال کی سوچ، یہ اس سے اوپر اس مسئلے پہ بات ہو چکی ہے. چلے آگے. فقہ کے اہم شعبہ جات جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیے ہیں کہ خاص طور پر اصول فقہ میں اور ان کے مبادی میں یہ باتیں ضرور لکھی ہوتی ہیں. تو آپ جب بھی پڑھائیں گے تو عمومی طور پر ہم فقہ العبادات میں جب پہنچتے ہیں، یعنی ارکان خمسہ، یعنی فقہ میں تو ارکان اربع ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہیں پہ پہنچتے تو ہماری کتاب کا سال پورا ہو جاتا ہے. باقی جو ہے یہ ہمارے جو شعبہ جات ہیں وہ رہ جاتے ہیں. یہ تمام شعبہ جات جو وہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو کوشش کریں جب بھی آپ فقہ پڑھائیں تو اگر آپ نے عبادات پڑھا دی ہیں کسی جگہ پہ تو دوسری جگہ دیکھیں، اگر رہ رہی ہے تو آگے فقہ الاسرہ پڑھائیں، دوسری پڑھائیں. اب دیکھیں یہ جو میں نے 8 یہاں پہ آپ کو لگ دی ہیں، اس کے میں ذرا تشریح کر دوں. فقہ العبادات سے مراد ہے یہاں پہ عبادات محضہ، یعنی جس میں نماز، طہارت اور روزہ، زکوٰۃ، حج آ جاتی ہیں. عمومی طور پر یہ ہم پڑھا لیتے ہیں شروع سال میں. اس کے بعد جو فقہ الاسرہ ہے، عائلی قوانین، اس میں نکاح، طلاق اور پرورش کے مسائل، یہ جو عائلی خاندانی جو مسائل ہوتے ہیں، عمومی طور پر خاندان سے تعلق رکھنے والے مسائل ہوتے ہیں، وہ پڑھائے جاتے ہیں فقہ میں. یہ دوسری ترتیب ہوتی ہے. عمومی طور پر نکاح میں بھی ہم پہنچ جاتے ہیں، نکاح کے مبادی اور شراطی مباحث ہم پڑھ لیتے ہیں. اسی میں تھوڑا سا عرض ہے. جی جی. ایوب خان زمانے میں کو شروع تھا نا عائلی قوانین. جی عائلی، وہ نکاح کے متعلق، میراث کے متعلق. جی بالکل. ایوب خان کے زمانے میں بالکل. حضرت نے جو اس کو بات وضاحت کر. جزاکم اللہ خیر.
ٹھیک ہے نا. تو یہ عائلی قوانین جن کا تعلق خاندان سے ہوتا ہے، خاص طور پر شیخ صاحب نے جو مثالیں دی آپ کو، میراث ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، بچوں کی اذانت، پرورش، دودھ پینے کے مسائل وغیرہ، یہ خاندانی ہوتے ہیں. چلیں اس کے بعد فقہ المعاملات، اس کے اوپر تو پورے آج لوگوں میں تخصصات ہو رہے ہیں. فقہ المعاملات، ان میں بیوع کا الگ ہے، دوسرے مسائل کا الگ ہے. تو عبادات خمسہ کو چھوڑ کر نکاح بھی اگرچہ من وجہ معاملہ ہے لیکن پوری طرح نہیں ہے. تو فقہ المعاملات، اس میں خاص طور پر جو بیوعات، تجارت اور کاروبار کے جو مسائل ہیں وہ خاص طور پر میں مالی مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو فقہ المعاملات یہ فقہ کا بہت اہم ایک شعبہ ہے. اسی طرح چوتھے نمبر پر فقہ تعامل الاجتماعی. ٹھیک، ایک تو فقہ المعاملات ہیں اور یہ ہیں فقہ تعامل الاجتماعی، یعنی وہ تمام اعمال جو اجتماعی طور پر ایک امت کر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر تہذیبیں ہوتی ہیں نا، کچھ امتیں تہذیب کے طور پر کچھ کام کر رہی ہوتی. تو ہماری جو اجتماعی تہذیب ہے، مثلا ہمارے کھانے پینے کے کیا رسم و رواج ہیں، ہم کس طرح کھاتے ہیں، امت مسلمہ کس طرح کھاتی ہے، کس طرح پیتی ہے، امت مسلمہ کے جو لباس ہیں پہننے کے وغیرہ وغیرہ، طریقہ کار کیا ہیں. تو خاص طور پر ان میں یہی بحث ہوتی ہے، فقہ تعامل الاجتماعی، اجتماعی طور پر ایک تہذیب جو چل رہی ہوتی ہے. تو امت مسلمہ کے اندر اس طرح کی، اب عموماً آپ اس میں پڑھتے ہیں کتاب الحضر والاباحہ، کتاب الحضر والاباحہ، احادیث میں کتاب الآداب، کتاب السنت پڑھ رہے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ہماری تہذیب کیا ہے. تو فقہ میں یہ اسی نام سے جو وہ پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے 5ویں نمبر الاحکام السلطانیہ، سیاست کے مسائل، اس میں دستور کے مسائل. اور عمومی طور پر ہماری جو فقہ ہے اس میں یہ باب بھی بہت ہلکا سا ہے. جو ہمارے مشہور کتابیں ہیں بہت کم ہیں اور پھر پڑھانے والے وہاں تک پہنچتے نہیں. تو اس لیے ہم اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر ہو سکے تو آپ حضرات جو فقہ پڑھا رہے ہیں، اگر یہ مسئلہ سمجھنا ہے الاحکام السلطانیہ، تو اس موضوع پہ خود کتابیں موجود ہیں. مولانا مودود صاحب کی کتاب موجود ہے اسلامی ریاست، مولانا گوہر صاحب کی اسلامی سیاست، اور الاحکام السلطانیہ کے نام سے عربی میں بہت اچھی کتابیں موجود ہیں، الاحکام السلطانیہ. تو یہ سیاست کے اوپر بہت اچھی کتابیں ہیں. اگر آپ فقہ پڑھا رہے ہیں تو ضرور مطالعے میں رکھیں، یہ آپ کے لیے بہت مفید چیزیں ہیں. اس کے بعد فقہ الجنایات ہے، یہ بہت بڑا باب ہے، اس تک ہم پہنچ جاتے ہیں. اس میں فوجداری قانون ہیں، جو جرائم ہوتے ہیں ان کی سزائیں ہیں، وہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں کتاب الحدود کا پورا باب ہے وغیرہ. 7واں ہے ادب القاضی. اگرچہ ادب القاضی ایک طرح سے احکام السلطانیہ کا ایک جز ہے، لیکن ایک جز ہے، اس لیے اس کو مستقل طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ عدل و انصاف جو تقاضا ہے دین کا، اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے قاضی کا باب فقہ میں رکھا ہے. اس میں قاضی کے فیصلے ہیں، فتاویٰ ہیں. تو اگر آپ مفتی بھی ہیں، اگر آپ فقیہ بھی ہیں، تو یہ قاضی کا باب آپ کے لیے تو پڑھنا، ادب القاضی. اس میں پورا قاضی کے حوالے سے، اگر آپ وکیل ہیں، آپ کے وکالت کے مسائل ہیں، وکلاء کے لیے اس میں رہنمائی کی جاتی ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو جدید قسم کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا وکلاء حضرات، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، حالانکہ ان کے پاس انگلش میں ہدایہ ہے، ہدایہ کو پڑھتے ہیں اور آپ عربی میں پڑھتے ہیں. تو اگر آپ نے ہدایہ پڑھ لیا ہے تو آپ یوں سمجھے جج بننے کے قابل ہیں. اب وکیل سے تو اوپر ہو گئے، اب جج بننے کے قابل ہیں جب آپ نے ہدایہ کو اچھی طرح پڑھا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس کے بعد ہے الفقہ الدولی. اس میں آپ جو ہمارے دین کے مسائل جو ہیں، خاص طور پر ہمارے جو دینی امور ہیں، مسلم جو ریاست ہے وہ غیر مسلم ریاستوں سے جو ان کے تعلقات ہیں، یا اس کو ہم کہنے بین الاقوامی تعلقات، بین الممالک جو تعلقات ہیں، ان کے آپس میں کیا قوانین ہیں. تو اس حوالے سے جو گفتگو ہے اس میں بھی کچھ ہمارے فقہاء نے جو رہنمائی دی ہے وہ ہمارے کتابوں میں موجود ہے. تو یہ اہم شعبہ جات ہیں ہمارے فقہ. تو یہ مختصر سی بات تھی. آگے چلیں، جو بالکل ہم آخر میں چل رہے ہیں جلدی سے، تاکہ ہماری بات پوری ہو جائے اور موضوع بھی پورا ہو جائے. چلیں، فقہ پڑھانے میں یہ تو ہم نے مطلب کیا اہداف رکھنے چاہیے، تدریس کیسے کرنی چاہیے، اس میں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، تو وہ ہو گیا. اب فقہ پڑھانے میں مشکلات، اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو کیا مشکلات ہیں، لیکن میں نے تو خیر
تلاش کر دی ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض آپ کو ہو اور بعض نہ ہو، تو وہ آپ آخر میں شیئر کر لیجئے گا کہ مشکلات کیا ہیں فقہ پڑھانے میں۔ جب بچوں کو ہم فقہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، قدوری اور کنز اور وقایہ اور ہدایہ، تو ہمیں جو مشکلات آتی ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے مشکلات جو ہمارے آتی ہے کہ طلباء کے اندر جو استعداد ہے وہ نہیں ہے، آج کے دور میں خاص طور پر استعداد نہیں ہے۔ یعنی آپ جو اصطلاحات پڑھا رہے ہیں، خاص طور پر اگر آپ فقہ کی عبارت یعنی عربی عبارت پڑھا رہے ہیں، تو وہ بچے کو عربی عبارت بھی نہیں آ رہی۔ آپ استنباط اور اجتہاد کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اجتہاد کو نہیں سمجھتا کہ اجتہاد کون سی بلا ہے۔ اتنی استعداد بچوں کی کمزور ہے، لیکن اس کا حل کیا ہونا چاہیے میں نے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ حل آپ کہیں گے یہ تو لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے کہ بچوں کے اندر وہ استعداد کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس پر فقہا کو بیٹھ کر جو فقہ پڑھا رہے ہیں، بیٹھ کر سوچ پیدا کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کو کیسے آگے بڑھائیں، ان کے اندر استعداد کیسے پیدا ہو، وہ کیسے صحیح عبارت پڑھیں، وہ کیسے احکامات اور مسائل کو سمجھیں۔ تو مثلا اس سے میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ جب آپ فقہ پڑھا رہے ہیں تو اس میں استعداد پیدا کرنے کے لیے کہ آپ ان کو کوئی خلاصہ پڑھائیں۔ سب سے پہلے کوئی اردو کی اچھی کتاب پڑھا دیں ان کو، کوئی آگاہی پرائمری کے طور پر جو پڑھایا جاتا ہے نا، اس طرح کی پہلے ان کو یاد کرائیں، ان کو کچھ اصطلاح یاد کرائیں۔ یا اگر آپ نماز کا باب پڑھا رہے ہیں نا، نماز کا کوئی باب پڑھا رہے ہیں، مثلا سجدہ سہو پڑھا رہے ہیں، تو آپ کیسے بچوں کو اس میں استعداد پیدا کریں، بچوں کو یا عقل پڑھ کر آئیں، عبارت کے ساتھ پڑھ کر آئیں، اور پھر سمجھ کر آئیں کہ آپ کتنا سمجھ سکتے ہیں، کہ کیا سمجھ کر آئے گئے، تو بچے کوشش کریں گے، صحیح پڑھ کر آنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری یہ ہوگی نہیں روٹین کہ بچوں سے کوئی عبارت بھی پڑھوانی ہے، ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے تو پھر گزاری نہیں۔ پہلے زمانے میں اساتذہ کرام یہی کرتے تھے کہ بچے کو سبق دیتے کہ اگلا سبق بھی پڑھ کے آنا ہے۔ اچھا، پھر استاد جو ہے وہ جب مثلا باب السجدہ یا سجدۃ السہو کا باب پڑھاتا ہے، تو وہ استاد کیا کرتا ہے کہ وہ ایک لکیر پڑھا دی، اس کا ترجمہ کر دیا، اس کا مفہوم بیان کر دیا، آخر تک کیا ہے اس باب میں وہ نہیں بتایا۔ استاد کو چاہیے اس پورے باب کا پہلے دن خلاصہ بتائے، بچوں کی ذہن سازی کرے کہ اس میں کون سے مسائل ہیں، بچے کے اندر شوق پیدا ہوگا، بچے کو مسائل یاد ہوں گے تو دوسرے دن پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو بچوں کی استعداد کو بڑھانے کے لیے ہم نے مختلف کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح صرف حفظ مسائل پر زور ہوتا ہے کہ مسائل یاد ہوں، مسائل یاد ہوں، حالانکہ ان کے ساتھ ساتھ مسائل یاد ہوں تو مسائل کے یاد کرنے سے بوجھ پڑتا ہے، تو لہذا مسائل کے ساتھ تفہیم ضروری ہے، تدریج ضروری ہے، آہستہ آہستہ مسائل ان کو یاد کرانے چاہیے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو طہارت کے مسائل پڑھا دیں، اچھی طرح سمجھا دیں، بڑے ہو گئے ہیں اس سے تو نماز کے مسائل بھی اچھی طرح سمجھا دیں، قدوری پڑھنے والے ہیں تو زیادہ دلیل پہ بات نہ کریں، صرف جو عبارت میں مسئلہ ہے وہیں تک محدود رہیں، دلال کو وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہاں بڑے بچے ہیں ہدایہ کے تو دلال کو کھول کر بیان کریں، تو تدریجاً جو بات کی جائے گی وہ بات درست ہوگی۔ اسی طرح اسلوب جدید بنائیں، جیسے آج بھی دیکھو، یہ پرانے زمانے میں بھی اس طرح کے پروگرامات ہوتے تھے، لیکن آج جدید طریقے پہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں اور آپ یہاں سے سارا مواد لے رہے ہیں۔ یہاں بھی تو ہم نے یہی کام لیا نا، کلاس کو بھی اگر اس طرح کیا جائے کہ کلاس کے اندر بھی ہم نے کوئی جدید طریقہ اپنائیں، جدید طریقہ اپنانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آج کل تو آپ کے پاس اتنی ایپس ہیں، چیٹ GPT سے پوچھ لیجئے کہ میں کلاس کو جدید طریقے سے کیسے پڑھاؤں، ہدایہ کو کیسے پڑھاؤں، یہ آپ کے لیے معاون اور مددگار ہے نا، تو پوچھ لیں ان سے، اساتذہ سے پوچھ لیں کہ میں جدید طریقہ کون سا اپناؤں کہ بچے جلدی سے اس کو کور کریں۔ اس کے بعد چوتھا ہے بین المذاہب کا مطالعہ۔ اچھا، جو وہ مشکلات ہے وہ ہے تفریق اور تعصب، تفریق اور تعصب۔ میں نے بات کی تھی اور ڈر کے بات کی تھی، یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے میں پھر بھی بات کر لیتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو ہمارے مدارس ہیں نا، تو میں مدارس اور جو اساتذہ ہر جگہ پہ نہیں ہوگا لیکن کہیں پہ یہ میری بات لگ جائے گی کہ ہمارے جو جماعت کے مدارس ہیں وہ بھی اگر رواجی طور پر
اسی طرح پڑھائیں جس طرح باقی لوگ پڑھا رہے ہیں، تو فرق کیا رہے گا؟ یا اگر یہ کہہ لی جائے کہ جماعت اسلامی کا کوئی استاد ہے اور صرف پکا حنفی ہے، کسی کی دلیل اور مانتا ہی نہیں، تو مجھے بتائیں وہ جماعت اسلامی کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں اس کو جماعت اسلامی کا نہیں مانتا کہ وہ قدوری پڑھا رہا ہے، قدوری کے مسائل کو ہی حرف آخر سمجھ رہا ہے، ہدایہ کے عبارت کو حرف آخر سمجھ رہا ہے، تو وہ فقیہ تو ہو سکتا ہے لیکن جماعت اسلامی کا کوئی رکن تحریک کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ بڑی بات یہ تھی کہ ہم حنفی تیار کر رہے ہیں، نہیں، حنفی تیار نہیں کر رہے، ہم نے امت مسلمہ کو مسلمان دینے ہیں، معاشرے کو مسلمان اساتذہ دینے ہیں، فقیہ دینے ہیں۔ حنفی بھی ہمارے ہیں، شافعی بھی ہمارے ہیں، مالکی بھی ہمارے ہیں، حنبلی بھی ہمارے ہیں، ظاہری بھی ہمارے ہیں، یہ امت پوری ہماری ہے، یہ درس دینا ہے ہم نے بڑھاتے ہوئے۔ لیکن اگر ہمارا اور ان میں دوسرے طرز میں کوئی فرق نہ ہو، بس محض وہی دلائل ہوں، تو فرق نہیں ہوگا، پھر لوگ تیار نہیں ہوں گے، تحریکی ساتھی پھر تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے تعصب سے یہ ذرا ہمارے لیے مشکلات ہیں، تو لہذا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بین المذاہب کا مطالعہ۔ بین المذاہب کیا مطلب ہوگا؟ آپ اس کو کہیں بھائی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ پڑھ کر آئیں، کسی ساتھی سے کہیں آپ امام احمد بن حنبل کی زندگی پر کل گفتگو کریں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کریں، کسی کو کہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہ گفتگو کریں۔ اچھا کبھی کہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فقہی اصول ہیں ان پہ بات کریں، کسی سے کہیں امام شافعی کے جو فقہی اصول ہیں ان سے بات کریں، تو طلباء کے اندر ہم آہنگی پیدا ہوگی، علماء کا اکرام، عزت، احترام، وہ تعصب کی جو ہوا تھی، فضا تھی، وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ استاد کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے تو طلباء میں بھی نہیں ہوگی، استاد میں وسعت ہے تو طلباء میں بھی وسعت ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ مطالعہ نہیں کرتے بچے ہمارے، اور اساتذہ بھی نہیں کرتے، تبھی وہ بھی نہیں کرتے، اس لیے آپ انہیں کہیں کہ بھائی کبھی بھی پڑھیں۔ یہ مسئلہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ سے نکال کر آئیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے اساتذہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتے ہیں، ماشاءاللہ، ان کو بات یہ تو سمجھ میں آئی، ورنہ تو انہوں نے حضرت امام شافعی کا نام، سچی بات ہے کہ امام شافعی تو نہیں، وہ کہتے ہیں وہ شافعی نے فرمایا ہے، اتنا یعنی زہر بھر دیا جاتا ہے کہ وہ شافعی نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے خدا را ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو تمام مذاہب ہیں، یعنی خاص طور پر ائمہ اربعہ کے جو فقہی دلائل ہیں ان سے آگاہی دینی چاہیے بچوں کو۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا اس میں شرح عقود رسم المفتی میں نا، انہوں نے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے کہ واجب ہے فتویٰ دینا اور واجب ہے عمل کرنا اس بات پہ جو دلیل کے لحاظ سے کبھی ہو۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہو اس کے اوپر فتویٰ دینا اور اسی کے مطابق عمل کرنا۔ چلیں آگے، اس کے بعد جو مشکلات ہیں وہ ہے عصری مسائل سے ناآشنائی۔ تو الحمدللہ اس کی تو کافی تحلیل ہو چکی ہے آج کے دور میں، یہ تو مسائل حل ہیں الحمدللہ۔ ہمارے مدارس خاص طور پر اور سبھی مدارس الحمدللہ جدت کی طرف جا رہے ہیں، جو چیز مل رہی ہے تو وہاں تو یہ آج کی خود ورکشاپ جو ہے اس کی علامت ہے۔ جدید ورکشاپ کا انعقاد کیا جائے تو ظاہر ہے وہ ذہن ذرا بنے گا اور لوگ جمود سے آگے جائیں گے۔ مدارس میں جو نصاب ہے اس پہ شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نصاب کے اوپر جو بات کی جائے یا جو نصاب کا جمود ہے، تو ظاہر ہے نصاب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک استاد ہے، دوسرا نصاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نصاب بھیجی تھی نا قرآن مجید، تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ استاد بھی بھیجے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصاب کے اوپر جو کام کرتا ہے وہ استاد کرتا ہے، استاد ہی نصاب سمجھا سکتا ہے نا۔ نصاب جتنی بہترین ہوگی استاد اتنا ہی بہتر سمجھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید بہترین نصاب ہے تو بہترین استاد آئے، تو اس طرح نصاب کے اندر وقتاً فوقتاً کچھ تبدیلی، نئی نئی کتابیں آ رہی ہیں، جدید کتاب آ رہی ہیں، اچھی کتابیں آ رہی ہیں جو فہم میں بہت ان میں آسانی ہے، وہ بھی اگر شامل کر دی جائیں حتیٰ کہ بوجھ نہ ہو تو اس کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ تو اس میں رابطۃ المدارس کا خود کورس ہے، رابطۃ المدارس کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کون سی چیز جو آج کے حالات کے لحاظ سے ہیں ان کو رکھنا چاہیے، کون سی چیزیں نکالنے چاہیے۔ خاص طور پر تحریکی جو چیزیں ہیں نا، تحریکی لٹریچر، وہ ذرا اس کی بہت بڑی کمی ہے۔
وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں داخل کرنا چاہیے۔ ہم آخری بات کی طرف جو کہ پھر آپ سے رخصت لیں گے، اور اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کا جوابی، فقہ کی تدریس کو مؤثر بنانا، یہ آخری عنوان ہے جو کہ آپ کے سامنے بالکل واضح نمونے سے ہے۔ 4 شق ہیں اس کی۔ سب سے پہلے یہ کہ فقہ کو نصوص کی روشنی میں پڑھائیں۔ یہاں میری نصوص سے مراد ہے دلائل، اور دلائل سے مراد خاص طور پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول، اور پھر اجماعی جو احکام ہیں ہمارے ان کی روشنی میں۔ اس کا مطلب کہ صرف اس وقت وہ بچے نہیں ہیں جو آپ ایک بات کہتے ہیں اور مان لیں، یہ دلیل کی دنیا ہے، اس دور میں دلیل دینی چاہیے، تو اس لیے دلیل کی روشنی میں فقہ کو پڑھانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مقاصد شریعت کی روشنی میں، مقاصد شریعت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر فقہ کو پڑھانا چاہیے عصری مسائل کے ربط کے ساتھ۔ مثلا ہم طہارت پڑھا رہے ہیں نا، تو طہارت میں جو وہاں پرانے مسائل لکھے ہوئے ہیں وہاں جدید مسائل بھی ہیں۔ آج جدید مسائل ہیں کہ بھائی آپ نے تیمم کی بات ان کو پڑھا دی ہے، تو آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیشو پیپر ہے اس کے کیا مسائل ہیں۔ آج کل تو یہ مسائل ہیں نا، آج کل جو جدید قسم کے یہ جو باتھ روم بنے ہوئے ہیں، پیشاب خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، وہاں پہ کیسے آدمی فراغت حاصل کرے، تو کئی اس طرح مسائل ہیں۔ آج کل کرسی کا مسئلہ ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، چلیں بھائی پرانے زمانے میں زمین پہ، آج جدید طریقہ اس کا کرسی پہ اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے جدید و قدیم مسائل، استاد کو چاہیے کہ جو اس وقت کے جدید مسائل ہیں، زکوٰۃ کے جدید مسائل ہیں، حج کے اندر کئی چیزیں آ گئی ہیں جو جدید طرح کی ہیں۔ پہلے سفر پیدل ہوتے تھے، آج جہاز میں ہوتے ہیں، اس کے مسائل الگ سے ہو جائیں گے، نماز کے روزے کے مسائل اس میں کیسے ہوں گے، افطار کے مسائل سارے، تو اس طرح جدت ہر مسئلے میں ہے۔ اور پھر طلباء سے سوال، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ 45 منٹ کا آپ کا سبق ہوگا تو آپ ضرور 10 منٹ آخر میں یا 5 منٹ آخر میں ان کو دیں کہ یہ جو میں نے سبق پڑھایا ہے، آپ کو فقہ کا سبق پڑھایا ہے، اس میں آپ کے سوالات کیا ہیں۔ اگر طلباء سوالات کرتے ہیں اور سوالات میں دلچسپی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سبق انہوں نے غور سے سنا ہے، دلچسپی لیتے ہیں، اس لیے ان کو سوالات کا موقع دینا بھی چاہیے، اور سوالات سننے میں پھر برداشت بھی کرنی چاہیے کہ کبھی کبھی ان کے سوالات بہت خطرناک بھی ہوں گے۔ اگر معلومات ہو تو دینے چاہیے، اگر معلومات نہ ہو تو ان سے معذرت کرنی چاہیے کہ کل پھر اس کے دلال کو دے کر دوں گا۔ تو طلباء اگر سوالات کریں تو بہتر ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں سوالات کی پابندی ہے، سوالات نہیں کر سکتے، استاد سے سوالات، استاد سے بس استاد نے بات کہہ دی ہے، اس پہ حرف آخر ہے، مزید آپ سوالات نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی کسی جگہ پر سوال کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سوال جو ہے وہ نصف العلم ہے۔ سوالات کرتے تھے، آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کرتے تھے کہ حضور آپ نے جو یہ بات کہی ہے ہمیں اس طرح سمجھا دیں، یہ کس طرح ہوگی، اس کی تعبیر کیسے ہوگی، اس کی تشریح کیسے ہوگی، حضور آپ نے یہ بات فرمائی ہمیں سمجھ میں نہ آئی ہے، اس کو ذرا دوبارہ کیجئے۔ تو صحابہ کرام کے سوال، الاسئلۃ من الصحابۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع پہ اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام کے سوالوں کو علماء نے جمع کیا کہ کون سے سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں۔ تو تعلیم کا، خاص طور پر فقہی تعلیم کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ طلباء آپ سے سوال کرنے والے بنیں، کیونکہ سوال سے ہی مسئلہ واضح ہوتا ہے، فتویٰ میں فقہ میں سوال ہی ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سنانے کی توفیق دی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور فقہ کے موضوع کو اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے اور بہتر انداز میں ہمیں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فقہاء کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے کچھ سوالات ہوں تو اس حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یا آپ میں سے کوئی یہ بیان کرے کہ یہ جو موضوع تھا نا، تو اس موضوع کی ضرورت کتنی تھی یا کتنی ہے، کہ اس موضوع پہ واقعی کشادگی کے ساتھ بات کی جائے، آپ میں سے کوئی بیان کرے۔
ایک منٹ میں ذرا بات